4 ہفتے کے لیے سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ سانحہ اے پی ایس وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے آئین کی کتاب اٹھا لی۔ چیف جسٹس نے کہا یہ آئین کی کتاب ہے جو ہر شہری کی سیکیورٹی کی ضمانت دیتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے روسٹرم پر موجود رہتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جب سانحہ ہوا تو کے پی میں ہماری حکومت تھی۔ سانحہ اے پی ایس بہت دردناک تھا۔ سانحے کی رات ہم نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا تھا۔ اے پی ایس سانحے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ سانحہ اے پی ایس کے بعد عوام شدید صدمے میں تھی۔ عوام دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کے پیچھے کھڑی ہے۔ ججز نے یہ ریمارکس دیے دوران سماعت کہ آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہم نے 80,000 جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ چلے جی، تو حسن ایوب اس وقت ہمیں براہ راست جوائن کر رہے ہیں، ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں کیونکہ سارے معاملے کو وہ دیکھ بھی رہے تھے۔ وزیر اعظم صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ حسن ایوب بتائیے گا کیا ہوا سماعت کے دوران آج پھر جب وزیر اعظم پیش ہوئے؟ تو دیکھیں جی، دوران سماعت جو ہے آج پرائم منسٹر عمران خان جب روسٹرم پر آئے تو عدالت نے بتایا کہ انہوں نے آج ان کو کیوں طلب کیا ہے۔ وہی سوال رکھا جو کہ سوال جو ہے والدین کی جانب سے گزشتہ سماعت کے اوپر استدعا کی گئی تھی، جو ہے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی خود چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کر رہے تھے۔ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جو آج کی سماعت کے دوران جو سب سے اہم بات تھی وہ پرائم منسٹر عمران خان نے عدالت سے کہا کہ عدالت حکم دے کہ جو سانحہ اے پی ایس میں شہید ہوئے ان کا غم پوری قوم کو ہے، لیکن 80,000 پاکستانیوں کی جو جانیں قربان ہوئی ہیں، جو ضائع ہوئی ہیں، جو لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ اس کی وجہ تھی کہ ہم نے امریکہ کی جنگ خود پر مسلط کی۔ اور سابق جو آرمی چیف تھے، سابق صدر پرویز مشرف، انہوں نے امریکی دباؤ میں آ کر یہ جنگ اس قوم کے اوپر مسلط کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سانحہ اے پی ایس کے واقعے کو جو ہے وہ 8 سال بیت چکے ہیں، ہم نے کمپنسیشن جو ہے وہ دی جو کہ ہم کر سکتے تھے صوبائی حکومت کے طور پر۔ انہوں نے کہا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا اسی روز شام کو میں گیا، میں جو شہداء کے والدین سے میں نے ملاقات بھی کی تھی اور ان کے جو ہے وہ غم بانٹنے کی کوشش کی، جس پر چیف جسٹس نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم صاحب یہ جو شہداء کے والدین ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں امدادی رقم دی ہے یہ ہم سے واپس لے لیں، ہم یہ رقم آپ کو واپس دے دیتے ہیں اور آپ جو ہیں ہمارے جو والدین کے جو قاتل ہیں ان کو پکڑیں اور جن کی نیگلیجنس تھی ان کے خلاف کارروائی کریں۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جیسے اعجاز الاحسن نے بالخصوص کہا کہ یہ سول اور ملٹری انٹیلیجنس کا فیلئر تھا، یہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا، جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ دنیا میں جو خودکش حملہ ہے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی بھی ملک جو سوسائڈ بوم کو جو ہے وہ نہیں روک سکتا، لیکن سانحہ اے پی ایس کا واقعہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جس کے بعد اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم کھڑی ہوگی اور پوری قوم نے جو ہے وہ اپنے مشترکہ جو ہے سپورٹ کے ساتھ ایک ہو کر دہشت گردی کے خلاف جنگ کو شکست دی اور بہت سے جو شرک پسند عناصر تھے اس کو جو ہے ان کو ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی، آپریشنز کیے اور آپریشن کامیاب ہوئے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سانحہ اے پی ایس کے بعد ہی نیشنل ایکشن پلان بنا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان تو بن گیا لیکن اب جو والدین ہیں ہمارے سامنے ان کا معاملہ ہے، ان کا جو مطالبہ ہے اس کے اوپر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، جس پر عمران خان نے کہا کہ اگر عدالت ہمیں حکم دے دے یا عدالت ہمیں یہ حکم دے دے کہ ہم ایک اور جوڈیشل کمیشن بنا دیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آلریڈی 5,000 صفحات کے اوپر جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہے پشاور ہائی کورٹ کے جج کی وہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ سرخ جو ہے کتاب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان کو لہرا کر دکھائی کہ یہ وہ رپورٹ ہے، یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہے اس وقت بیچ میں آئے، انہوں نے عدالت سے اجازت مانگی، انہوں نے کہا کہ عدالت مجھے بھی بات کرنے کا موقع دے۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کہا کہ یہ اس پوری رپورٹ کا ایک پیراگراف بتا دیں جس میں ان 8 افراد کے خلاف جو ہے وہ ایسا پیراگراف موجود ہو جس کے تحت ہم ان 8 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کر سکیں، جس پر عدالت نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کریں، ہم تو کہتے ہیں کہ ان والدین کی بات سنیں۔ تو ان والدین کی بات سننے کے لیے آپ ایک جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ایک سنجیدہ ایفرٹ کریں تاکہ والدین کو بھی یہ حوصلہ ہو کہ ان کے جو بچوں کا خون ہے اس کی ایک قیمت ہے، وہ کسی قیمت کے بغیر نہیں تھے، ان کی ایک اہمیت تھی۔ دوران سماعت یہ کہنا تو بڑا آسان تھا، چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کرنا تو بہت آسان ہے کہ کسی چپڑاسی کے خلاف یا کسی نچلے درجے کے بندے کے خلاف آپ کارروائی کر دیں، لیکن جو اس وقت جو اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ذمہ داران تھے ان کے خلاف کارروائی نہ ہو۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ریمارکس دیے
کہ اس وقت کے جو اعلیٰ فوجی افسران تھے وہ اپنی تمام مرات لے کر، جن میں جو سابق آرمی چیف راحیل شریف اور سابق جو ہے کور کمانڈر پشاور ہدایت الرحمان اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام کا انہوں نے طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے اپنی تمام مرات لے کر وہ اب ریٹائر ہو کر چلے جا چکے ہیں. تو اس موقع کے اوپر اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کہا کہ ان کی ذمہ داری بھی تھی، لیکن سب سے بڑھ کر ذمہ داری جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی بنتی تھی. ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ وہ استعفیٰ دیتے اور وہ گھر چلے جاتے. جس پر جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ اگر وہ اس وقت استعفیٰ دے دیتے تو اچھا ہو جاتا، اگر وہ استعفیٰ دے کے گھر چل جاتے تو ان سے بہتر ہی کوئی شخص آ کر جو ہے وہ جو پرائم منسٹر کا آفس سنبھال لیتا. بہرحال اس کے بعد عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کہا کہ عدالت جو حکم دے گی وفاقی حکومت اس پر عمل درآمد کی یقین دہانی کراتی ہے. عمران خان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے عدالت سے اجازت لی اور انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ اگر عدالت حکم دے تو ہم ایک اور جوڈیشل کمیشن بنا دیں جس کے بعد چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور جسٹس اعجاز الاحسن ان دونوں نے مشاورت کی اور مشاورت کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ جو ہے استدعا جو جوڈیشل کمیشن بنانے کی اس کو مسترد کیا. یہ دوران سماعت جو ہے یہ بھی بات کی گئی کہ دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس وقت کہاں تھی جب یہ واقعہ پیش آیا، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ انٹیلیجنس کی ناکامی تھی کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا. لیکن جو قوموں کی تاریخ میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ان واقعات کے بعد ہم نے اپنی سمت کا تعین کیا اور اپنی سمت کا تعین کر کے ہم نے دہشت گردی کے خلاف جو ہے ایک بھرپور کردار ادا کیا. دوران سماعت جسٹس قاضی امین نے جو ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ ہونے والا جو یہ معاملہ تھا گزشتہ حالیہ دنوں میں، اس میں 9 جو پولیس اہلکاروں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں اس سے متعلق بھی وزیر اعظم عمران خان سے سوال کیا. لیکن اس سوال کا جواب دینے کو جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان نے اس جواب کو گول کیا اور گول کرتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان نے معاملہ جو ہے وہ طالبان کی افغانستان میں جو حکومت کا قیام ہے اس پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے جب افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے تو اس کے بعد پاکستان میں بھی دہشت گردی کے جو خطرات ہیں وہ بڑھ چکے ہیں. جن پر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ کیا آپ بتاتے ہیں کہ اب ہمارے حوالے سے جو ہے خطرات اور بڑھ چکے ہیں، کیا جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے پہلے سے بھی خراب ہو چکی ہے، جس پر پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ میں عدالت کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کچھ عرصہ ہے، اس کے بعد خطرات ضرور موجود ہیں، لیکن ہم نے ان خطرات سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بھی ترتیب دے دی ہے اور نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے ایک ایکشن پلان جو ہے اس کو ایڈوانس طریقے سے جو ہے وہ مرتب کر لیا ہے اور ہم سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر اپنے وسائل جو ہیں وہ بروئے کار لے کر آ رہے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر جو آج کی سماعت کا خلاصہ ہے جس میں عدالت نے جو آج کا حکم دیا ہے اس میں ایک تو یہ کہا ہے کہ 1 ماہ کے اندر جو رپورٹ طلب کی ہے ان 8 ناموں کے حوالے سے جو والدین نے پیش کی ہیں، یہ والدین کے ساتھ ملاقات کریں گے پرائم منسٹر اور وفاقی حکومت سنجیدگی سے جو آرمی پبلک اسکول کے شہدا ہیں ان کے والدین سے بات کر کے اس معاملے کے اوپر جو ہے ہمیں جو کچھ پیش حسن یہ ذرا 8 نام بتا دیجئے گا کہ کن کن ناموں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ بات سنی جائے ان والدین کی، ہمارے ناظرین کے ذریعے بتائیے گا. دیکھیں ان میں تو ایک سابق آرمی چیف ہیں جنرل راحیل شریف، سابق کور کمانڈر پشاور ہیں ہدایت الرحمان، سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل ظہیر الاسلام، سابق وفاقی وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار علی خان، سابق جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں پرویز خٹک، اس کے علاوہ سابق وفاقی سیکرٹری داخلہ ہیں، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، جبکہ ان کے علاوہ 1-2 لوگ اور تھے جن کا نام بھی اس میں شامل ہے. لیکن کریکشن میرے خیال میں چاہیے ہوگی حسن، اس میں کریکشن چاہیے ہوگی کیونکہ ظہیر الاسلام صاحب نے اپنا عہدہ سنبھالا تھا 2017 میں، 2014 سے لے کے 2017 تک رضوان اختر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے جو راحیل شریف صاحب کے ساتھ اس واقعے کے بعد افغانستان بھی گئے تھے. دیکھیں یہ ڈیٹس تو آپ کو بہتر معلوم ہوگا، لیکن یہ میں نے ظہیر الاسلام صاحب کا جو نام ہے یہ عبوری حکم جو ہے سپریم کورٹ کا اس میں ذکر ہے اور جنرل رضوان صاحب کا جو ہے وہ اس میں ذکر نہیں ہے. جنرل راحیل شریف کا اس میں ذکر ہے، سابق جو وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار علی خان ان کا ذکر ہے، جو موجودہ وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک یہ ان کا ذکر ہے.
اس میں جو جنرل رضوان ہے ان کا نام جو ہے اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، جو تحریری حکم لکھوایا تھا گزشتہ سماعت کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے۔ اچھا جی، اب یہ ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے، انہیں ایشورنسز دے دی گئی ہیں۔ اچھا، یہ چیز کتنی سگنیفیکنٹ ہے؟ ہم چونکہ بات کریں عدالتی معاملات کی اور آپ کی ان پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے دستخط سے جو رپورٹ پیش کی جائے گی، تو یہ میک شور ایک طریقے سے کیا گیا ہے کہ کل کو یہ نہ کہا جائے کہ وزیر اعظم لا علم تھے یا انہیں پتہ نہیں تھا یا کوئی چیز پتہ نہیں تھی، تو اس لیے ان کے دستخط کے ساتھ یہ چیز مانگی گئی ہے۔ دیکھیں، اس کا بنیادی مقصد ایک ہے، اور جو عدالت کا بھی آج وزیر اعظم کو طلب کرنے کا مقصد ایک تھا۔ مقصد یہ ہے کہ جو والدین ہیں جو کہ جن کے دل دکھے ہوئے ہیں، ان کو کسی قسم کا کسی طرح کا اطمینان پہنچے کہ ریاست پاکستان نے ان کی جو بچوں کا قتل ہوا ہے اس کو اگنور نہیں کیا، ان کو اہمیت دی ہے، ان کو سنجیدگی سے دیکھا ہے۔ اسی لیے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے وفاقی حکومت کو یہ حکم دیا ہے کہ سنجیدگی سے جو نام دیے گئے ہیں سانحہ اے پی ایس کے شہداء کے والدین کی جانب سے، ان کے اوپر غور کرے اور اس معاملے کو دیکھے، اور پھر اس کے اوپر جو پیش رفت رپورٹ ہے وہ پرائم منسٹر کے دستخط شدہ رپورٹ 1 ماہ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرائی جائے۔ جو پہلے عدالت نے آرڈر لکھوایا اس میں 2 ہفتوں کی مہلت دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد اٹارنی جنرل فار پاکستان نے استدعا کی عدالت سے کہ 2 ہفتوں کا وقت کم ہے، تو عدالت جو ہے وہ 4 ہفتوں کی جو ہے وہ وقت دے، جسے عدالت عظمیٰ نے منظور کیا، اور اب 4 ہفتوں کے بعد پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے دستخط شدہ رپورٹ اٹارنی جنرل فار پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرائیں گے۔ پرائم منسٹر عمران خان بھی آج جو ہے خاصے رنجیدہ تھے، کیونکہ دوران سماعت، کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسے تھا، پوری سماعت جو ہے اس کیس کی اس میں بڑا کوائٹلی پرائم منسٹر رہے، اور بڑی پیشنس کے ساتھ جو ہے انہوں نے اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز تھے ان کے سوالات بھی سنے، بلکہ 1-2 موقعوں کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ اگر عدالت مجھے بولنے کا موقع دے، مجھے بات کرنے دے، میں کانٹیکسٹ بتانا چاہتا ہوں یہ معاملہ کیا ہے۔ تو جب انہوں نے کانٹیکسٹ بتانے کی کوشش کی تو جسٹس قاضی امین نے کہا کہ ہم ماضی میں نہیں رہنا چاہتے، ہم حال کی اور مستقبل کی بات کرتے ہیں، اور حال اور مستقبل کی بات یہی ہمیں بتائیں کہ جو والدین ہیں ان کے مطالبے کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے۔ جس پر پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ ہم ایک اور جوڈیشل کمیشن عدالت بنا دے، تو عدالت نے اس استدعا کو جو ہے منظور نہیں کیا۔ اس کے بعد عدالت نے اب ان کو کہا کہ اب جسٹس جاوید احسن نے کہا کہ آپ بھی آڈینس دیں، جو والدین ہیں ان سے ملاقات کریں، جس پر پرائم منسٹر نے اس بات کو تسلیم بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی ان سے ملاقات کر چکا ہوں، میں دوبارہ بھی ملنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب پرائم منسٹر عمران خان جو سانحہ اے پی ایس کے شہداء ہیں، ان سے آنے والے اس 1 ماہ کے اندر انہوں نے ملاقات بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ان کے مطالبات ہیں ان کو سننا بھی ہے، اور ایک وے فارورڈ تلاش کرنا ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے، جو مطالبہ ہے وہ قابل عمل ہے یا نہیں، کیونکہ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کہا کہ جو لیگل سائیڈ ہے، جو انکوائری رپورٹ ہے، اس کے تحت ان 8 ناموں کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج ممکن نہیں ہے۔ اب ان ایف آئی آر کا اندراج اگر ممکن نہیں ہے تو پھر کیا پیش رفت ہو سکتی ہے؟ یہ جو پیش رفت ہے یہی بتانی ہے 1 ماہ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کو پرائم منسٹر اور وفاقی حکومت میں۔ جی، اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔